سانحہ کربلا کے بعد واقعہ ہرا، مسجد نبوی اور مکہ مکرمہ پر یزیدی فوج کا حملہ، دل خراش واقعات جہاں مقدس مقامات کی عظمت کو پامال کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یزید پلید کے دور میں ایک سے بڑھ کر ایک ظلم و ستم ہوا، مگر 3 ایسے افسوسناک سانحہ ہوئے جن کا ذکر تاریخ میں رقم ہے اور اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ پہلا سانحہ کربلا، دوسرا سانحہ ہرا، تیسرا اس ظالم نے مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کیا۔ ناظرین، ہرا کے معنی ہے پتھریلی زمین۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشاں کے پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ واقعہ وہیں پیش آیا، دشمن فوجوں نے وہیں اپنا پڑاؤ ڈالا، اس لیے اسے ہرا کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کے لوگ یزید کی خباثت اور بے دینی سے مزید آگاہ ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف علم بلند کیا اور مکہ مکرمہ میں اعلان کیا اور خلافت قائم فرمائی۔ مدینہ کے لوگوں نے بھی عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ بیعت کر لی۔ اس بات کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 کا لشکر دے کر بھیجا اور کہا کہ 3 دن کی مہلت دینا، اگر وہ بیعت نہ کریں تو اہل مدینہ کو لشکر کے حوالے کر دینا۔ استغفر اللہ۔ تو مسلم بن عقبہ لشکر لے کر مدینہ پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کیا اور جنگ شروع کی، اور مدینہ پاک میں لوگوں کا بے تحاشا خون بہایا اور لوگوں کے پاس جو بھی مال و دولت تھی سب لوٹ کر لے گئے، اور مہاجر و انصار میں سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں سے 10,000 لوگ شہید ہوئے۔ ناظرین، 12,000 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر لوگوں کا خون بہایا کہ بہت زیادہ خون بہانے والے کے نام سے مشہور ہوا۔ اس واقعہ سے کسی کو نجات نہ ملی، یا تو وہ قتل ہوئے یا ان کی توہین کی گئی۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز ادا نہ ہو سکی، اور مدینہ کے علاقوں کو پامال کر کے یہ لوگ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تاکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے جنگ کی جائے۔ ابھی راستے میں تھے کہ مسلم بن عقبہ لعین کو موت نے آ جگڑا اور وہ ظالم مر گیا۔ ان ظالموں نے اس لشکر کو روکا نہیں، بلکہ یزید لعین کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر کو سپہ سالار بنا دیا۔ وہ جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر مکہ مکرمہ آ گیا اور مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بھرپور جنگ کی۔ آپ نے مسجد حرام میں پناہ لی تھی اور اس نے منجنیق سے خانہ کعبہ پر پتھر پھینکوائے اور آگ کے تیر بھی پھینکے۔ خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگ گئی۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اسی چھت میں اس دمبا کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی میں کیا گیا تھا، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین، مکے کا محاصرہ تھا، جنگ جاری تھی کہ خبر آئی کہ یزید لعین کی موت ہو گئی، تو اس سے وہ متفرق ہو گئے اور حسین بن نمیر بھی بھاگ نکلا۔ اس کے بعد مروان بن حاکم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ بیعت کرنے کا کہا۔ جب مروان بھی مارا گیا تو عبد المالک بن مروان نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کیا اور حجاج کو امیر بنا کر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ناظرین، ان ظالموں کو چین نہ آیا۔ اس نے پھر ابو قبیس پر چڑھ کر پھر منجنیق نصب کی اور مسجد حرام میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور آپ کے ساتھیوں پر پتھر برسائے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دل میں شہادت کا شوق موجیں مارتا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا، بلکہ حق کی خاطر اپنی جان تک دینی ہے، ان ظالموں کی بیعت نہیں کرنی۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا ظلم و ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا ظلم و ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔